بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 6 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا بے شک ہم نے، جعلنا بنایا ہم نے، ما جو کچھ علی الارض زمین پر ہے، زینتاً زینت یا خوبصورتی کا ذریعہ، لہا واسطے اس کے، لنبلوہم لے واسطے کے لیے تاکہ نبلوا ہم آزمائیں، ہم ان کو، ایہم کون ان میں سے، احسن زیادہ اچھا ہے، عملا عملوں کے اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کو ہم نے خوبصورتی کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی جو کچھ زمین کے اوپر ہے وہ تمام چیزیں زمین کے مزین کرنے کا، اس کو خوبصورت بنانے کا ذریعہ بنائی ہیں۔ اب خوبصورت چیز وہی ہوتی ہے نا جس کو انسان دیکھے تو وہ اسے اچھی لگے۔ اب زمین کی جو روئے زمین کے اوپر جس قسم کی بھی کوئی دولت یا کوئی فائدہ مند چیز موجود ہے، انسان اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، انسان کو اچھی لگتی ہے۔ تو اس دنیا کو اتنا خوبصورت اور دلچسپ اور انسانوں کے دلوں کو کھینچ لینے والی کیوں بنایا ہے؟ آزمائش کے لیے۔ بتا بھی دیا ہے کہ یہ دنیا نری دھوکہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، یہاں کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ سارا کچھ یہ بتا دیا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ جو ہم نے اتنا خوبصورت اور اتنا دلچسپ اگر بنایا ہے اس زمین کو، یا جو کچھ اس پر ہے اس کو زمین کی خوبصورتی کا ذریعہ بنایا ہے، تو صرف اس لیے ہے کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اعمال کے اعتبار سے اچھا کون ہے، کہ کون اس دنیا میں دلچسپی لینے کی بجائے اللہ کے احکامات کی طرف توجہ کرتا ہے، اپنی زندگی کی حقیقت جو کہ صرف آزمائش ہے جس کے لیے انسان دنیا میں آیا ہے، وہ اس کو سمجھتا ہے، اور اس کو سمجھ کر اس کو یہ میں دھیان سے بیٹھا کرو، انسانوں کی طرح آپس میں دھیان نہ لگا کرو۔ تو انسان جب دنیا میں ہوں تو ان کو ایک تو یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر دنیا کی کشش ڈال دی، ساتھ احکامات دے دیے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرنا، اس کی خواہش نہیں کرنی، آخرت کی فکر کرنی ہے۔ تو یہ انسان کے لیے اس حوالے سے یہ آزمائش بن گئی کہ انسان کی جو دل کی خواہش ہے وہ اس کو چاہتی ہے، اور اللہ کا حکم اس سے دور رہنے کا کہتا ہے۔ لنبلوہم تاکہ وہ آزمائے ان کو، ایہم کون ان میں سے، احسن و زیادہ اچھا ہے، عمل کے اعتبار سے۔ تو یہی وجہ ہے کہ لوگ اکثریت جو ہے وہ اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کر پاتی، اس لیے کہ وہ دنیا کی جو پسندیدگی ہے وہ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے کہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو کتنے بازار بند ہوتے ہیں، کتنی دکانیں بند ہوتی ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے کاروبار، اپنے معاملات میں لگا رہتا ہے، اور کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی نمازوں کی۔ بہت کم ہیں جن کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، لیکن اکثریت اس کی کوئی فکر نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ دنیا کی زینت کے اندر محو ہو گئے ہیں۔ تو یہ آزمائش ہے انسانوں کے لیے، دنیا کے اوپر جو بھی چیز وہ زمین پر ایسی خوبصورت بنائی گئی ہے کہ جس کی طرف انسان دلچسپی رکھتا ہے، وہ اس کی خوبصورتی اور اس کی وہ دلچسپی انسان کے لیے آزمائش ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو آزمائے کہ ان میں سے اعمال کے اعتبار سے اچھا کون ہے۔ اور یہ اس حوالے سے ہی ہے کہ یہ باقی رہنے والی تو یہ دنیا ہے نہیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَجَاعِلُونَ ضرور بنا دینے والے ہیں، ما علیہا جو کچھ اس پر ہے، یعنی جو کچھ اس پر ہے وہی اس کی زینت کا ذریعہ تھا، خوبصورتی کا ذریعہ تھا، اور جو کچھ بھی اس روئے زمین پر ہے اس کو ہم کر کیا دینے والے ہیں، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَجَاعِلُونَ ضرور کر دینے والے ہیں یا بنا دینے والے ہیں، ما علیہا جو کچھ بھی اس پر ہے، سعیدن میدان، جرزا بنجر یا چٹیل، یہ جو کچھ بھی روئے زمین پہ تمہیں نظر آتا ہے
اس کا انجام یہ ہونے والا ہے کہ ایک ہموار میدان، ویران میدان یہ بن جائے گا، اور اس پہ نہ کوئی گڑھا رہے گا، نہ کوئی پہاڑ رہے گا، نہ کوئی عمارت رہے گی، نہ کوئی درخت رہے گا۔ جب قیامت آئے گی تو یہ ایک بالکل چٹیل میدان اس کو ہم بنا دیں گے۔ تو اس کے اوپر جو کچھ بھی ہے جس سے انسان دلچسپی رکھتے ہیں وہ سب دھوکہ ہے، وہ سب تباہ اور ختم ہو جانے والا ہے۔ اس کو ہم سب کو ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ام حسبتا، کیا گمان کیا آپ نے، یا کیا گمان ہے آپ کا، انا یہ کہ اصحاب الکہف، غار والے یا بڑی غار والے، والرقیم اور کتبے والے، کتبہ کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، تو اصحاب کہف کو اصحاب کہف بھی اللہ نے فرمایا ہے، اور والرقیم اور اصحاب الرقیم بھی فرمایا کہ وہ غار والے بھی تھے اور کتبے والے بھی تھے۔ کتبہ کون سا تھا، اس کی مختلف مفسرین تفسیریں کرتے ہیں۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ جب وہ اس وقت کے بادشاہ اور قوم سے یہ لوگ گم ہو گئے، وہ ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ یہ توحید والے لوگ کدھر گئے، کیونکہ وہ شرک پر بسنے والی وہ قوم تھی، بادشاہ بھی مشرک تھا، اور یہ جب توحید کی بات کرتے تھے تو ان کو تکلیف ہوتی تھی، اور ان کے پیچھے پڑ گئے ان کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ چھپ گئے جا کے غار میں۔ تو جب وہ نہیں ملے تو انہوں نے ان کے ناموں کی ایک لسٹ لکھ کر، کتبہ لکھ کر وہ خزانے میں رکھ لیا، کہ تاکہ بعد میں آنے والے حکمرانوں کو پتہ ہو کہ یہ بندے جو تھے یہ گم ہوئے تھے یا بھاگے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس کتبے سے مراد یہ کہ ان کے پاس کوئی کتاب تھی، لکھی ہوئی کوئی ہدایت تھی، اس وجہ سے ان کو کتبے والے کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو غار تھا جب دوبارہ یہ زندہ ہوئے ہیں، اور اس وقت جو لوگ تھے اس دنیا میں، انہوں نے یادگار کے طور پر ان کے ناموں کا ایک کتبہ وہاں پر لگایا تھا، کہ یہ لوگ تھے کہ یہاں پر 309 سال جو ہے وہ سوئے رہے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال یہ مختلف روایات ہیں، تفسیری روایات، کہ اس بنا پر ان کو کتبے والا کہا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ام حسبتا، کیا خیال ہے آپ کا یا کیا گمان کیا آپ نے، یہ کہ جو کہف والے ہیں، غار والے اور کتبے والے، کانو تھے وہ، من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے، عجبا عجیب، وہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے، ایک بڑی ہی عجیب و غریب، اور اللہ تعالیٰ نے ایک انہونی نشانی ان کو بنایا کہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا کہ انسان جو ہو دنیا میں ہی وہ مرا رہے، اور مرا بھی رہے 309 سال، اور 309 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے۔ تو یہ ایک انہونی بات تھی، اور یہ ایک معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کا، کہ کانو تھے وہ من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے، ہمارے معجزات میں سے، عجباً عجیب۔ ہوا کیا، اس جب اوا پناہ لی، الفتیہ تو کچھ نوجوانوں نے، الی الکہف بڑی غار کی طرف، فقالو تو انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، آتنا دے ہمیں، من لدن کا اپنے پاس سے، رحمتاً رحمت، وہیئ لنا اور آسان کر دے ہمارے لیے، من امرنا ہمارے معاملے کے بارے میں، رشدہ ہدایت۔ تو میں نے جیسے کل حدیث بیان کی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے پہلی 10 آیات یاد کی وہ فتنہ دجال سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہ 10 آیات ختم ہوتی ہیں، اور اس آخری آیت میں خاص طور پر کیا چیز مانگی گئی ہے کہ انہوں نے بھی یہ کہا تھا، کیونکہ وہ بھی اس وقت فتنے کا شکار تھے، اور وہ اللہ سے مدد کے طلبگار تھے، اللہ سے ہدایت کے طلبگار تھے۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی دجال کے فتنے میں مبتلا ہوگا تو جب وہ ان آیات کو پڑھے گا تو اس کے فتنے سے وہ محفوظ رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، پھر مار دی ہم نے اوپر ان کے کانوں کے۔ یہ محاورہ ہے عربی کا، ان کے کانوں پر ہم نے مار دیا۔ اس محاورے کا عربی میں مطلب یہ ہے کہ ان کے کانوں پر ہم نے پردہ ڈال دیا تاکہ وہ کچھ سن نہ سکیں۔ تو فَضَرَبْنَا، بس پردہ ڈال دیا ہم نے، عَلَىٰ آذَانِهِمْ ان کے کانوں پر، فِی الکہف غار میں، سنینا کئی سال، عددہ گنتی کے،
یعنی کئی گنتی کے سال ہم نے ان کے کانوں کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اصل میں جب انسان سوتا ہے تو اس کے باقی اعضاء جو ہیں وہ عام طور پہ وہ اتنی جلدی وہ کوئی چیز محسوس نہیں کرتے جتنا کہ آواز کو سن کے کان جو ہیں وہ محسوس کرتے ہیں، اور انسان جاگ جاتا ہے اور اس کی وہ نیند سے بیدار ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ جو سب سے زیادہ حساس چیز تھی جو جگانے کا باعث بن سکتی تھی اس کے اوپر پردہ ڈال دیا تاکہ ان کو کچھ سنائی نہ دے اور یہ اٹھے نہ، بیدار نہ ہوں۔ تو کئی سال تک، سنینا کئی سال، عددہ گنتی کے، ثم پھر باس ناہم اٹھایا ہم نے ان کو، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین کون سا دونوں گروہوں میں سے، احصا زیادہ شمار کرنے والا ہے، لما واسطے اس کے جو، لابسو وہ ٹھہرے، امدہ مدت، کہ وہ جتنی کتنی مدت ٹھہرے، وہ دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ شمار کرنے والا ہے۔ اب یہ دو گروہ کون سے تھے کہ دونوں میں سے زیادہ شمار کرنے والا کون ہے؟ اکثر مفسرین نے تو یہ لکھا ہے کہ ان میں سے خود جو سلائے گئے لوگ تھے ان کے دو گروہ بن گئے تھے۔ کچھ کہتے تھے کہ نہیں جی ہم بس دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں، کوئی کہتے تھے کہ بس ایک آدھا دن ٹھہرے ہیں۔ تو وہ جو ان کی آپس میں کوئی دو آرات تھیں وہ مراد ہے دو گروہ۔ بہرحال یہ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ خلاصہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس سارے واقعے کا، تفصیلات آگے آ رہی ہیں اس واقعے کی، تو یہاں مختصراً اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ جو کہف والے اور رقیم والے تھے، کتبے والے اور غار والے تھے، وہ کچھ نوجوان تھے کہ جب انہوں نے اللہ سے ہدایت کی طلب کی اور مدد مانگی اللہ سے، تو اللہ نے ان کو سلا دیا کئی سال تک، اور پھر اٹھایا ان کو کہ دونوں گروہوں میں سے وہ جان لے کہ کون زیادہ شمار کرنے والا ہے مدت کو۔ اب یہ ویسے میں نے کسی تفسیر میں اس رائے کو پڑھا تو نہیں ہے، لیکن ایک جو بن سکتی ہے بات، جو اگلا مفہوم ہے نا اگلی آیات کا، ان سے جو تعلق معلوم ہوتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب یہ لوگ زندہ ہوئے تھے اس وقت ایک بہت بڑی بحث سوسائٹی میں چل رہی تھی آخرت کے حوالے سے، اور پوری اس دور کی قوم دو حصوں میں بڑھ چکی تھی، بڑے آپس میں مناظرے اور اس بات پر بحث تمیز اور بڑے جھگڑے اس بات پر تھے کہ کچھ آخرت کے ماننے کے قائل تھے کہ دوبارہ انسان زندہ ہو سکتا ہے، کچھ نہ ماننے کے قائل تھے۔ تو یہ اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو دو گروہ تھے ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ ان دو گروہوں میں سے کون زیادہ شمار کرنے والا ہے ان کی مدت کو، کہ وہ اس بات پر غور کریں کہ کتنا عرصہ یہ سوئے رہے تھے اور کتنے عرصے بعد اٹھے ہیں، اور وہ دوبارہ واقعی وہ اٹھ سکتے تھے۔ یہ یعنی ان کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ ان دو گروہوں میں سے کون زیادہ صحیح تھا یا کون زیادہ شمار کرنے والا تھا، یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف یہی فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ جان لیں کہ کون دونوں گروہوں میں سے احصا زیادہ شمار کرنے والا ہے، لما لابسو واسطے اس کے جو وہ ٹھہرے، امدہ مدت۔ نحن ہم، نقص بیان کرتے ہیں، علیکا آپ پر، نبأہم خبر ان کی، بالحق ساتھ حق کے۔ اب یعنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ان کا قصہ آپ کو حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ وہ حقیقت میں کیا تھا۔ انہم بے شک وہ فتیتن کچھ نوجوان تھے، آمنوا وہ ایمان لے آئے، بربہم اپنے رب کے ساتھ، وزدناہم اور زیادہ کیا ہم نے ان کو ہدن ہدایت میں۔ تو وہ ایماندار بن گئے، توحید پرست تھے، تو وہ اپنی مشرک قوم اور مشرک بادشاہ کے عقائد اور نظریات کے خلاف تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو زیادہ کیا ہدایت میں، وہ اپنے رب کے ساتھ ایمان لائے، اور پھر یہ کہ ان کی وہ جتنی بھی مخالفت تھی بادشاہ وقت کی اور قوم کی، اس مخالفت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وربطنا، اور ہم نے مربوط کیا یعنی مضبوط کیا، علی قلوبہم ان کے دلوں کو، اذ قاموا جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا اور پس انہوں نے کہا کہ ربنا ہمارا رب تو رب السماوات رب ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، لن ندعو ہرگز نہیں ہم پکاریں گے، من دونہ اس کے علاوہ، الہن کسی معبود کو بھی، لقد ضرور بے شک، قلنا کہیں گے ہم، اذن اس صورت میں، یا کہی ہم نے اس صورت میں، شتتا بہت غلط بات، یعنی اگر ہم نے
اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا تو یہ تو اس صورت میں تو یہ بہت ہی غلط بات ہوگی کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو پکاریں. تو وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے سٹینڈ لیا، اپنا موقف بیان کیا کہ ہرگز نہیں ہم پکاریں گے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی. جبکہ بادشاہ وقت اور قوم جو تھے وہ مشرک تھے، وہ اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرنے والے اور پوجا کرنے والے تھے. لیکن یہ لوگ جو تھے وہ ڈٹ گئے اور انہوں نے سٹینڈ لیا اس بات پر. لیکن ظاہر ہے جو بھی حق کے لیے سٹینڈ لیتا ہے تو پھر باطل اور کفر جو ہے اور مشرک جو ہیں وہ کبھی بھی اس کو سکون سے نہیں رہنے دیتے. تو ان کی زندگی جو ہے وہ اجیرن کر دی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا. تو انہوں نے پھر کیا لایا عمل اختیار کیا اس صورتحال میں کہ انہوں نے کہا کہ ہا اولائے، یہ ہیں، یہ سب قومنا، ہماری قوم، اتخذوا، انہوں نے بنا لیا ہے، من دونہ، اس کے علاوہ، آلہۃ، معبود. تو یہ جو ہماری قوم ہے اس نے تو بنا لیے ہیں اللہ کے علاوہ معبود. یہ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، اوروں کو پوجتے ہیں، تو انہوں نے تو اور معبود بنا لیے ہیں. اور ساتھ یہ ہے کہ ایک تو معبود اور بنا لیے ہیں، جب ہم ان سے دلیل طلب کرتے ہیں کہ اس کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے تو بلکہ وہ لاتے نہیں ہیں. اور اس کا اظہار انہوں نے اس طرح سے کیا کہ لولا، کیوں نہیں یاتون، وہ لاتے، علیہم، ان پر، بسلطان بین، دلیل واضح. اگر یہ ان کے جھوٹے خدا جن کو یہ مانتے ہیں خدا، اگر یہ سچے ہیں تو اس پر کوئی دلیل تو لائیں کہ یہ کیسے خدا ہیں، تو کیوں نہیں لاتے یہ. اور ساتھ ہی ان کا نقطہ نظر یہ تھا، عقیدہ ان کا یہ تھا کہ فمن ازلم، پس کون ہے زیادہ ظالم، ممن، اس شخص سے، افترا، جس نے گھڑ لیا، علی اللہ، اللہ پر، کذبا، جھوٹ. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب علیحدہ ہو گئے تم ان سے، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ بھئی اب جب ہم نے ان سے علیحدگی اختیار کر ہی لی ہے اور ہم ان سے یعنی بائیکاٹ ہم نے کر لیا ہے یا ان سے ہم نے قطع تعلق کر لیا ہے. وَإِذْ، اور جب اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اعتزال کر لیا ہے تم نے ان سے یا تم علیحدہ ہو گئے ان سے، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، إِلَّا اللَّهَ، سوائے اللہ کے. تو اب یہ یعنی جب تم ان سے الگ ہو گئے ہو، ان سے تم نے بائیکاٹ کر لیا ہے، تو یہاں محذوف ہے یہ مضمون کہ اب ظاہر ہے ان کے درمیان تمہارے لیے جینا مشکل ہے، یہ تمہارا جینا حرام کر دیں گے، تم یہاں ان کے اندر نہیں رہ سکتے، لہٰذا اپنا ایمان بچانا ہے تو کیا کرو، فاؤ، پس پناہ لے لو، الی الکہف، بڑی غار میں، ینشر لکم، نچھاور کرے تمہارے لیے، ربکم، رب تمہارا، من رحمتہ، اپنی رحمت سے، ویہیئ، اور وہ آسان کرے، لکم، تمہارے لیے، من امرکم، تمہارے معاملے میں، مرفقا، نرمی، وہ تمہارے لیے نرمی کا معاملہ آسان فرما دے تاکہ تم ان کی سخت آزمائشوں سے بچ سکو. غار میں جا کے پناہ لے لو تاکہ تمہارا رب جو ہے وہ تمہارے لیے نرمی کو آسان فرما دے. تو آج کا سبق اتنا ہی رہنے دیں جی، اس کو دوہرا لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا، بے شک ہم نے، جعلنا، بنایا ہے ہم نے، ما علی الارض، جو کچھ زمین پر ہے، زینتاً، خوبصورتی کا ذریعہ یا زینت کا ذریعہ، لہا، اس کے لیے، لنبلوہم، تاکہ ہم آزمائیں ان کو، ایہم، کون ان میں سے، احسن، و زیادہ اچھا ہے، عملا، عمل کے اعتبار سے. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لجاعلون، ضرور بنا دینے والے ہیں، ما علیہا، جو کچھ بھی اس پر ہے، سعیداً، میدان، جرزا، بنجر یا ہموار. ام حسبتا، کیا خیال ہے آپ کا، ان، یہ کہ اصحاب الکہف، غار والے، والرقیم، اور کتبے والے، کانو، تھے وہ، من آیاتنا، ہماری نشانیوں میں سے، عجباً، عجیب. از اول فتیہ، تو جب پناہ لی کچھ نوجوانوں نے، الی الکہف، غار کی طرف، فقالو، پس انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہمیں، من لدنک، اپنے پاس سے، رحمتاً، رحمت، وہیئ لنا، اور آسان کر دے ہمارے لیے، من امرنا، ہمارے معاملے کے بارے میں، رشدا، ہدایت. فضربنا، پس پردہ ڈال دیا ہم نے، علی آذانہم، ان کے کانوں پر، فی الکہف، غار میں، سنین، سال، عدداً، گنتی کے یا کئی سال گنتی کے. ثم، پھر، بعثناہم، اٹھایا ہم نے ان کو، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین، کون دونوں گروہوں میں سے، احصا، زیادہ شمار کرنے والا ہے، لما، واسطے اس کے، جو لابسو، وہ ٹھہرے، امدا، مدت کو.
نحن نقص ہم بیان کرتے ہیں علیکا آپ پر نباہم خبر ان کی بالحق ساتھ حق کے انہم فتیتن بے شک وہ کچھ نوجوان تھے آمنو وہ ایمان لے آئے بربہم اپنے رب کے ساتھ وزدناہم اور زیادہ کیا ہم نے ان کو ہدن ہدایت میں وربطنا اور مضبوط کیا ہم نے علی قلوبہم ان کے دلوں کو اذ قاموا جب وہ کھڑے ہوئے فقالوا تو انہوں نے کہا ربنا ہمارا رب رب السماوات رب ہے آسمانوں کا والارض اور زمین کا لن ندعو ہرگز نہیں ہم پکاریں گے من دونہ اس کے علاوہ الہن معبود کو یا کسی معبود کو لقد ضرور بے شک قلنا کہیں گے ہم اذن اس صورت میں شتتا بہت غلط بات ہاؤلائے یہ لوگ قومنا ہماری قوم اتخذو انہوں نے بنا لیے من دونہ اس کے علاوہ آلہتن معبود لولا کیوں نہیں یاتونا یہ وہ لاتے علیہم ان پر بسلطان کوئی دلیل بین واضح فمن ازلم پس کون ہے زیادہ ظالم ممن اس شخص سے افترا جس نے گھڑ لیا علی اللہ اللہ پر کذبا جھوٹ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور جب علیحدہ ہو گئے تم ان سے وما یعبدون اور جس کی وہ عبادت کرتے ہیں الا اللہ سوائے اللہ کے فاؤ پس تم پناہ لے لو الی الکہف غار کی طرف یا غار میں ینشر لکم نچھاور کرے تمہارا رب لکم تمہارے لیے ربکم رب تمہارا من رحمتہ اپنی رحمت سے ویہیئ اور وہ آسان کر دے لکم تمہارے لیے من امرکم تمہارے معاملے میں مرفقہ نرمی